الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنة للموعدين والنار للمعاندين ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتي العربي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الذي المراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبي آدم بين الماء والدين الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه قال الله تبارك وتعالى في شاني وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی، ہمارا سلسلہ گفتگو امامت اور قرآن آج 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ جو اوصاف نبی کے ہے وہی اوصاف امام میں ضروری ہے۔ بے شک بے شک یعنی اگر نبی معصوم ہے تو ضروری ہے کہ امام بھی معصوم ہو۔ اگر نبی کو علم ہے آگے کا تو امام کو بھی علم ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام نے اللہ کے حکم کو اجرا کر کے دنیا کو بتانا ہے کہ جس حکم کا لانے والا نبی ہے، نبی نے اللہ کے حکم کو یہاں تک پہنچایا اور امام کا کام ہے اس حکم کو جاری کرنا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خود پروردگار عالم نے ہمیں بتا دیا کہ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اپنی عقل سے پوچھو، تمہاری عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ مالک کیسے؟ کہا کہ دیکھو دنیا میں ڈھونڈو کوئی چیز تمہیں ایسی ملتی ہے جو بغیر کسی بنانے والے کے بنی ہو۔ دیکھو جاؤ، کوئی زبردستی نہیں ہے، پہلے جاؤ اس دنیا میں کائنات میں غور کرو، کیا کوئی ایسی چیز تمہیں ملتی ہے جو بغیر کسی بنانے والے کے بنی ہو؟ اگر تمہیں کوئی ایسی چیز نہ ملے جو بغیر کسی بنانے والے کے بنی ہو تو پھر اپنے بارے میں غور کرنا کہ میں جو بنا ہوں آیا مجھے بھی کسی نے بنایا ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ۔ پھر اپنے بارے میں غور کرنا۔ اب جب ہم نے غور کیا تو پتہ چلا یقیناً کوئی چیز کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بنی، اور مجھے بھی بنانے والا ہے۔ جو بنانے والا ہے عقل کہتی ہے کہ اس نے بغیر مقصد کے نہیں بنایا، ٹھیک ہے؟ بغیر مقصد کے نہیں بنایا۔ جب بغیر مقصد کے نہیں بنایا تو اس کا مطلب ہے وہ کچھ چاہتا ہے مجھ سے، اس نے بنایا تو وہ اسی کو چاہتا ہے۔ تو پھر میں کیسے پتا کروں کہ وہ چاہتا کیا ہے؟
یا وہ آئے یا میں جاؤں، یا وہ آ کے بتائے کہ میں یہ چاہتا ہوں، یا پھر میں جاؤں وہاں۔ تو اس نے کہا میں تو آتا نہیں اس لیے کہ میرا جسم نہیں۔ اچھا تو پھر تو بھی آ نہیں سکتا کیوں؟ اس لیے نور کے پردے ہیں جنہیں عبور کرنا ہوگا، خالی سورج کے آگے تو ٹھہر نہیں سکتا۔ تو پھر ضروری ہے کوئی ایسی ہستی ہو جو وہاں سے پیغام لے کر ہم تک پہنچائے کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ ماشاءاللہ ضروری ہے کوئی ایسی ہستی ہو کہ جو وہاں سے پیغام لے کر ہم تک پہنچائے۔ اچھا وہ ہستی کیسی ہوگی؟ اگر وہ ہماری طرح ہوگی تو آگے نور ہے، نور کے پردوں کو عبور کر نہیں سکے گی وہ ہستی، اس لیے کہ سورج کے آگے تو ہم ٹھہر نہیں سکتے۔ تو نورانی حجاب کیسے عبور کریں گے؟ تو معلوم ہے وہ ہستی ایسی ہوگی جو خود نور ہوگی، ادھر آئے گی تو ہم جیسی نظر آئے گی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا لہذا ضروری ہے اس لیے نبوت کا ہونا، نبی وہاں سے پیغام لے کر ہم تک پہنچائے گا۔ تو جو پیغام نبی لایا ہے اس پیغام کو جاری کرنا یہ امام کا کام ہے، جی ہے امامت کا فریضہ۔ اور اللہ نے تمام انبیاء سے یہی کہا اقیم الصلاۃ لذکری، عبادت زیادہ کرو میری یاد منانے کے لیے، نمازیں زیادہ پڑھو میری یاد منانے کے لیے۔ ہر نبی سے کہا زیادہ نمازیں پڑھو، لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے خود پکار کے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ سبحان اللہ، عبادت کو گھٹا دے، سبحان اللہ، مالک کو تو سب سے کہہ رہا ہے عبادت کو بڑھاؤ سبحان اللہ، میری یاد منانے کے لیے، اور یہاں کہہ رہا ہے عبادت کو گھٹا دے، سبحان اللہ، گھٹا دے عبادت کو۔ کیوں کہا؟ اس لیے تیرا اتنا لمبا قیام کرنا تیرے پاؤں پہ ورم آ جائے میں اللہ سے برداشت نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان، تیرا اتنا جھک کے رکوع کے لیے کھڑا رہنا، تیری کمر دکھنے لگ جانا میں خالق سے برداشت نہیں ہوتا۔ لہذا میں کہہ رہا ہوں عبادت گھٹا دے۔ سبحان اللہ، انبیاء کو کہا عبادت بڑھاؤ، محمد سے کہا عبادت گھٹاؤ، سبحان اللہ، گھٹاؤ۔ مالک تو کیوں گھٹائیں؟ اچھا ادھر کا نہ گھٹاؤ اس لیے کہ تیرا لمبا قیام مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ادھر آواز کیا جاتی ہے؟ جواب کیا دیتا ہے حسنین کا نانا؟ کہتے ہیں مالک گھٹایا تو اسے جاتا ہے جو کمال کی منزل پہ آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، گھٹایا تو اسے جاتا ہے جو کمال کی منزل پہ آ جائے۔ تو الہی ما عبدنا کا حق کا عبادت دیکھ، ابھی تو تیری عبادت کا حق محمد نے ادا کیا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کل ایمان حیدری، یا علی، گھٹایا تو اسے جاتا ہے، توجہ میری طرف رہے، گھٹایا تو اسے جاتا ہے جو کمال کی منزل پہ آ جائے۔ توجہ کیجئے گا، جو کمال کی منزل پہ آ جائے اسے گھٹایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کون ہے؟ مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، اب مصطفیٰ نے جس علی کا تعارف کرایا وہ علی کون؟ گھبرا تو نہیں نہ گئے؟ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، جس علی کا تعارف کرایا وہ علی کون ہے؟ وہ 17 رکعت نمازیں الگ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، ان کے نوافل الگ پڑھتے ہیں، سارے ملا کے تہجد ملا کے یہ بنتی ہے 51 رکعت۔ 51 رکعت کے سجدے بنتے ہیں 102۔ اس کے علاوہ ہر رات علی 1000 رکعت اور پڑھتے تھے، 1000 رکعت کے سجدے بنتے ہیں 2000۔ 2102 سجدے کر کے علی ولی اللہ اپنی جبین ناز خالق مالک رازق کی چوکٹ پہ جھکا کے نہ تھکتے ہیں، نہ تکبر کرتے ہیں، نہ غرور کرتے ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں الہی
معبدنا کا حق کا عبادت ہے، اے اللہ جو تیری عبادت کا حق تھا وہ ابھی علی نے ادا کیا ہی نہیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یا مشکل کشا، سبحان اللہ۔ علی کہہ رہے ہیں ابھی مولا 2102 سجدے کر کے الہی معبدنا کا حق کا عبادت ہے، جو تیری عبادت کا حق تھا وہ ابھی علی نے ادا نہیں کیا۔ کیا ہی نہیں ہے۔ کسی نے کہا مولا یہ بتائے اللہ آپ کو اختیار دے دے، چاہے آپ جنت میں رہیں چاہے آپ مسجد میں رہیں، آپ کہاں رہنا پسند کریں گے؟ کہتے ہیں میں مسجد میں رہنا پسند کروں گا، مسجد میں رہنا پسند کروں گا۔ سائل نے کہا مولا لوگ نمازیں پڑھتے ہیں جنت مل جائے، روزے رکھتے ہیں جنت مل جائے، صدقہ دیتے ہیں جنت مل جائے، حج کرتے ہیں جنت مل جائے۔ اللہ آپ کو اختیار دے رہا ہے، چاہے جنت میں رہیں چاہے مسجد میں رہیں، اللہ آپ کو اختیار دے رہے، پھر بھی آپ مسجد میں نہیں رہ رہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں مسجد میں رہوں گا، جنت میں آپ نہیں رہنا چاہتے، حالانکہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں جنت مل جائے، روزے رکھتے ہیں جنت مل جائے، اللہ آپ کو اختیار بھی دے رہا ہے، پھر بھی آپ فرما رہے ہیں میں مسجد میں رہنا پسند کروں گا، جنت میں نہیں رہوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ مسکرا کے فرماتے ہیں سنو، جنت میں میرا نفس خوش ہوگا، مسجد میں میرا رب خوش ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا امام زمانہ بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ علی ہیں، کہہ رہے ہیں جنت میں میرا نفس خوش ہوگا، مسجد میں میرا رب خوش ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، عزیزان گرامی، اس لیے چھٹے امام کی خدمت میں ایک بندہ آیا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہتے ہیں مولا میں چاہتا ہوں مذہب حقہ کو پھیلاؤں، لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤں۔ مولا فرماتے ہیں بہت اچھے، اس سے بڑی نیکی کیا ہوگی کہ مذہب حقہ لوگوں تک پہنچے، اللہ کا دین لوگوں تک پہنچے، ہم 14 کا فرمان لوگوں تک پہنچے، اس سے بڑی نیکی کیا ہوگی؟ بہت اچھے، جاؤ پیغام پہنچاؤ، بہت بڑی نیکی ہے یہ۔ جانے لگا، چند قدم اٹھائے، مولا فرماتے رک جاؤ، کہا مولا حکم، فرماتے کونوا دعاۃ للناس بالخیر بغیر السنتکم، جاؤ پیغام پہنچاؤ لیکن زبان کو بند رکھنا۔ سبحان اللہ، امام فرما رہے ہیں کونوا دعاۃ للناس بالخیر بغیر السنتکم، جاؤ پیغام پہنچاؤ لوگوں تک، دین حق پہنچاؤ لیکن زبان کو بند رکھنا۔ کہتے مولا زبان نہیں کھولوں گا تو بتاؤں گا کیسے؟ فرماتے ہیں لیراؤ منکم الاجتہاد والصدق والورع، زبان کو بند رکھنا ہے، زبان کو بند رکھ کے کردار سے بتانا ہے، دنیا کو پتہ چلے گا لیراؤ منکم الاجتہاد، تاکہ لوگ دیکھیں گے تیرے اندر جذبہ کتنا ہے مذہب حقہ کو پہنچانے کا۔ صدق، تو جو کہتے ہیں میں 14 سے تعلق رکھتا ہوں، یہ سچائی کا پتہ کیسے چلے گا؟ اور تو پرہیزگار اپنے آپ کو کہلاتا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ امام فرماتے ہیں زبان کو بند رکھنا ہے، تیرا کردار ایسا ہو دنیا تیری روش و رفتار کو دیکھتی جائے، علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھتی جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مولا فرماتے ہیں جاؤ مذہب حقہ کا پیغام پہنچاؤ لیکن زبان کو بند رکھنا ہے۔ سبحان اللہ، بہت تیری روش و رفتار، تیرا کردار ایسا ہو تجھے بتانا نہ پڑے میں جعفر صادق کا شیعہ ہوں، سبحان اللہ، نہیں تیرے کردار کو دیکھ کے کہیں گے یہ جعفر صادق کا چاہنے والا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرے کردار کو دیکھ کے پتہ چل جائے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا، آج پتہ چلا کہ 14 کو گفتار کے غازی نہیں چاہیے، کردار کے غازی چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، چودہ کو کردار کے غازی چاہیے۔ عزیزان گرامی، یہی تو وجہ ہے کہ آل محمد نے ہمیں اسی بات پہ زور دیا ہے کہ کردار کے غازی بڑھو، گفتار کے غازی نہیں۔ بہت نظر آئیں گے گفتار کے لیے غازی، بہت نظر آئیں گے
بہت زیادہ کیوں اس پہ کیوں زور دے رہے ہیں؟ اس لیے برادران اہل سنت بھی جانتے ہیں اور ان سب کے علم میں ہے اور آئے ہیں برادران اہل سنت نواز رسول کی مجلس میں. میں چاہتا ہوں انہیں بھی ایک غذائے فکر مل جائے. ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ ماشاء کیوں 14 کو گفتار کے غازی نہیں چاہیے، کردار کے غازی چاہیے؟ اس لیے کہ یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو محمد کا گھرانہ ہے اور محمد نے 40 سال نبی کہلوایا نہیں، 40 سال نبی بن کے دکھایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت 40 سال نبی بن کے دکھایا کہ نبی ہوتا کیسے ہے. 40 سال کے بعد اب کہا دیکھو میں نبی ہوں کہ نہیں. 40 سال کے بعد اعلان کیا تاکہ انہیں پتا چل جائے نبی کیسا ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی یاد رکھیے اگر کسی نے نبی کو پہچاننا ہے تو قرآن پڑھو. بے شک قرآن کے بغیر نبی سمجھ میں نہیں آئے گا. سبحان اللہ قرآن پڑھیں گے تو پتا چلے گا. سورہ والضحیٰ قرآن مجید کا 73 نمبر سورہ. سبحان اللہ اللہ نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا سبحان اللہ ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اللہ فرمائے والضحیٰ مجھے دن کے گرم وقت کی قسم، سبحان اللہ واللیل اذا سجا جب رات چھا جائے اس وقت کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی میرا حبیب تیرے رب نے کبھی تجھے ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑا. سبحان اللہ ماں بندہ کا رب کا وما قلی نہ ایک لمحے کے لیے تجھ پہ ناراض ہوا، نہ ایک لمحے کے لیے تجھے اس نے اکیلا چھوڑا. یعنی اس سے معلوم قرآن سند دے رہا ہے کہ دشمن رسول جو کچھ کہتے رہے لیکن قرآن کہتے محمد وہ ہے جس کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کی ہمراہی میں گزر رہا ہے. اللہ کی ہمراہی میں گزر رہا ہے. تو یاد رکھو جس کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کی ہمراہی میں گزرے اس کی زندگی میں نہ کبھی ہزیان ہوگا نہ کبھی نسیان ہوگا. نعرہ اس نبی نے اگر علی کے ولایت کا اعلان کیا ہے تو ایسے نہیں کیا. کل آپ نے سنا کہ وہ علی جو کعبے میں آئے جی جی ہیں لیکن کبھی آپ نے سوچا یہ اللہ نے کیا کیا؟ عیسیٰ کو نکالا کیوں، علی کو بلایا کیوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دونوں اسی کے نمائندے ہیں. بے شک وہ بھی اللہ کا گھر یہ بھی اللہ کا گھر. بے شک اس کو نکالا کیوں، علی کو بلایا کیوں؟ ہے سوال کے نہیں ہے؟ ہے نا جی؟ بہت بڑا ہاں اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ یہی جواب دیتا ہے سنو اگر عیسیٰ میرے گھر میں پیدا ہوتا نصارہ کو دلیل مل جاتی. خدا کا بیٹا ہے تبھی تو اس کے گھر میں پیدا ہوا ہے. اس لیے نکالا تاکہ نصارہ کو دلیل نہ مل سکے اور علی کو اپنے گھر میں اس لیے پیدا کرایا میرے گھر کو کائنات جانتی ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے میرے گھر میں جو پیدا ہو رہا ہے تاکہ نصیری کو دلیل نہ ملے جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوا کرتا. سبحان اللہ سبحان اسے دلیل نہ مل سکے. جی جی اور ابراہیم نے کیا کیا؟ 2 کام کیے ابراہیم نے. کعبہ بنایا اور دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ فجعل افئدۃ من الناس جی تحویل ہے مالک لوگوں کے دلوں میں میری ذریت کی محبت ڈال دے. سبحان اللہ ابراہیم نے دعا مانگی لوگوں کے دلوں میں جی جی میری ذریت کی محبت ڈال دے. سورہ ابراہیم 14واں سورہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ 37 نمبر آیت. سبحان اللہ ابراہیم نے کعبہ بنایا اور دعا مانگی. کعبہ یعنی بیت. توجہ رہے ماشاءاللہ بیت. اور بیت کسے کہتے ہیں؟ بیت کسے کہتے ہیں؟ تھوڑی سی وضاحت ہو جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ جو 4 دیواری پتھروں کی ہے سبحان اللہ ہیں جی اسے بیت کہتے ہیں. جی جی ایک دفعہ اسماعیل گئے ہوئے تھے بکریاں چرانے. کچھ لوگ گئے طواف کرنے. جی ایک شخص تھا اس نے کسی جلائے کا گھر دکھا دیا. اس کا طواف کر کے چلے گئے.
بعد میں اسماعیل ہے اسے پتا چلا کہ میرے اللہ کے بندے آئے تھے اللہ کے گھر کا طواف کرنے، وہ کسی اور کا طواف کر کے چلے گئے، پریشان بیٹھے تھے۔ اتنے میں اسماعیل کی ماں ہاجرہ آئی، کہنے لگی بیٹا پریشان کیوں ہو؟ کہا میں اسی لیے پریشان ہوں۔ ماں کہ یہ بیٹا گھبراؤ نہیں، یہ لو یہ میں ماں کی سیاہ چادر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے؟ یہ میں ماں کی سیاہ چادر ہے، جاؤ کعبے میں ڈال دو اور لوگوں کو اعلان کر دو جو بھی حج کرنے آئے نہ پوچھے کعبہ کہاں ہے، جس گھر پہ سیاہ غلاف دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، کل ایمان آلو مکے والوں کو اعلان کر دو کوئی اپنے گھر پہ سیاہ کپڑا نہ لٹکائے، جی ماشاءاللہ نہ لٹکائے، اور یہ بیت پہ ڈال دو اور اعلان کر دو جو بھی ہے کسی سے نہ پوچھے اللہ کا گھر کہاں ہے، سبحان اللہ، جس پہ سیاہ غلاف دیکھیں اسی کا طواف کر کے چلے جائیں۔ توجہ رہے عزیزان گرامی۔ تو اب یہ کیا کیا، ہاجرہ نے چادر دی اسی پہ ڈالی تو جو چادر کے نیچے آ گیا یہ ہے بیت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو اس کے نیچے آ گیا یہ ہے بیت، اور باقی جو ہے حصہ وہ ہے حرم، سبحان اللہ، جو چادر کے نیچے یہ ہے بیت، باقی جو حصہ ہے وہ ہے حرم۔ صلوات پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد بارے دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد بارے دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کیا کیا؟ فرمایا سنو جو چادر کے نیچے آ گیا یہ ہے بیت، سبحان اللہ، جو چادر سے بہرا حصہ وہ ہے حرم۔ جی بے شک یہی کام رسول نے کیا، جی یہی کام رسول نے رسول نے کیا۔ فرمایا جو چادر کے نیچے آ گئے یہ ہے اہل بیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ کل ایمان آلو رسول نے کیا۔ فرمایا جو چادر کے نیچے آ گئے یہ اہل بیت، یہ ہے اہل بیت، باقی جو بہر رہ گئی وہ ہے حرام، ہاں سبحان وہ اللہ، ہے حرام۔ تو عزیزان گرامی دو کام کیے ابراہیم نے، کعبہ بنایا یعنی بیت بنایا سبحان اللہ، اور دعا مانگی۔ سبحان اللہ، دعا کیا مانگی تو جو میری طرف رہے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، کیا کہا فاجل حافظہ من الناس تحویل لائے، میرے اللہ لوگوں کے دلوں میں میری ذریت کی محبت ڈال دے۔ سورہ ابراہیم 14 سورہ 37 نمبر آیت، کیا کہا لوگوں کے دلوں میں میری ذریت کی محبت ڈال دے۔ تو دو کام ابراہیم نے کیے، بیت بنایا اور دعا مانگی۔ سبحان اللہ، دو کام ابراہیم کے رب نے کیے، سبحان اللہ، سر جھکوایا بیت کی طرف، دل جھکوائے اہل بیت کی طرف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ کی بلا سر جھکوایا بیت کی طرف، دل جھکوائے اہل بیت کی طرف۔ سبحان اللہ، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان اللہ، سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ، سبحان اللہ، آیت کا نشان 115، سبحان اللہ، للہ المشرق والمغرب سبحان اللہ، فأینما تولوا